نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات پڑھے محمد آل محمد کی عظمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار المنافقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وسیدنا وسندنا ومولانا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آیت میں نے مختصر کر کے پڑھی ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے میرے اللہ، مجھے اپنے یہاں سے مددگار عطا فرما، اور وہ قرار ہو اور غیر فرار ہو۔ اس کا معنی تو یہ بنتا ہے، نصیر کی جو معنی بنتی ہے وہ یہ معنی بنتا ہے، قرار معنی بنتا ہے۔ اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو اس نصیر سے مراد ہے قرار، غیر فرار۔ مجھے ایسا مددگار دے جو فرار نہ کرتا ہو، ڈٹ کر لڑنے والا ہو، اور اسی لیے کتنی بھی دیوار سخت کیوں نہ ہو، کعبہ کی دیوار سے زیادہ کوئی مضبوط ہوگی؟ جس کعبہ کی دیواروں کو اللہ خود حفاظت کرے، آج وہ دیوار پھٹ رہی ہے، عام دیوار نہیں۔ ابرا جیسا لشکر دیواروں کو گرانے آ رہا تھا، لیکن بڑے بڑے ہاتھوں نے اس کو نہیں گرایا، لیکن آج علی کی صرف آمد ہے اور یہ دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے۔ توجہ میری طرف ہو، یہ کیک آتا رہے گا اور کٹتا رہے گا اور کھاتے رہیں گے۔ دوستان گرامی، آج علی کی آمد سے نحوست دور ہو رہی ہے۔ اب آپ کو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب علی کی آمد سے نحوستیں دور ہو رہی ہوں اور ہم اپنی پروگراموں میں بیٹھ کر علی کی آمد میں پھر نحوستوں کو دعوت دیں، یہ کبھی سمجھ میں آیا کچھ؟ اپنے جس امیر المومنین کے آنے سے نحوستیں دور ہو جائیں، کعبہ سے بت گریں، اور ہم اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری محفلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ مہدی بھائی کہہ رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مولا امیر کی خوشی میں ایسے خوشی مناؤ کہ دنیا کہے کہ یہ علی والے ہیں، کسی عام انسان کی آمد نہیں، علی کی آمد ہے اس دنیا میں، علی کی ولادت ہے، اور وہ بھی عام مقام میں نہیں، نہ آنے والا عام ہے، جس جگہ پہ آ رہا ہے وہ عام مقام نہیں، اس مقام کی بھی منزلت بلند ہے اور آنے والے کا مقام بھی بلند ہے۔ اب آنے والا اتنا بلند ہو اور ان کے آنے سے ہم اپنی پروگراموں میں نحوستیں پھیلائیں، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ خدا را تمہیں علی کا واسطہ ہے، یہ میرا جہاں پروگرام جا رہا ہے، آواز جا رہی ہے، علی کا واسطہ ہے کہ علی کے جشن میں یا ہر امام کے جشن میں
ہر امام کی ولادت میں کوئی ایسا پروگرام نہ کرے کہ جس سے لوگ ہنسیں. اب ہو رہا ہے یہ، افسوس ہو رہا ہے. آج جائیں تو صحیح، گلیوں میں بازاروں میں جائیں، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف علی جیسا امام جس کی کعبہ میں ولادت ہو رہی ہو، جس کا استقبال کعبہ کی دیوار کر رہی ہو، جس کی اماں کا استقبال حوریں کر رہی ہوں، جناب آسیہ کر رہی ہو، جناب مریم ان کا استقبال کر رہی ہو، اور ہم ان کا استقبال کس انداز میں کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے کچھ سوچا بھی صحیح اس بات پر؟ تو میرے عزیزو، میں ایک پیغام دے رہا ہوں اپنے دل کی بات بسم اللہ. تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر کہ علی اس محفل میں جب آئیں تو علی خوش ہو کر جائے گا. ہمارے عمل سے علی ناراض نہ ہو. میں نے پہلے اسی لیے جملہ کہا کہ علی کے آنے سے نحوست ختم، اب بت پرستی ختم ہو رہی، دنیا کے خرافات ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ حقیقی دین کے وارث علی آ رہے ہیں. اس نور کی آمد ہے آج کہ جس کے آنے سے مشکلات حل ہو جائیں، جس کے آنے سے پریشانیاں دور ہو جائیں. ارے جس کے آنے سے جس کی ماں کی مشکل حل ہو جائے، اس سے زیادہ اور کیا مشکل کشا ہو علی؟ کہ اس دنیا میں علی آئے تو علی کی اماں کی مشکلات حل. اور علی کی اماں نے کیا کہا، کیا جملہ ادا کیا تھا؟ میرے مالک، جو میرے شکم میں میرا بچہ ہے، تجھے اس کا واسطہ ہے، تجھے اس کا واسطہ ہے کہ میری مشکلاتیں آسان کر دے، میری پریشانیاں دور فرما دے. علی کی اماں نے 7 مرتبہ طواف کر کے اور آخر میں دعا مانگ کر علی کو وسیلہ قرار دے کر علی کی اماں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر میں علی کی ماں ہو کر جب علی کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناتی ہوں، اس سے اندازہ لگا لو کہ میرے بیٹے کی منزلت اور مقام کتنا بلند ہوگا. عزیزان گرامی، تھوڑا سا سوچے، یہ ناچ گانے تماشے یہ جو کچھ بھی ہے، اس سے علی راضی نہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس پروگرام اور شروعات میں تھوڑا سا مسائل پیدا ہوئے تھے، لیکن ہم نے ان کو بیٹھ کر ہم نے نوجوانوں کو سمجھایا کہ جس علی کا پروگرام کر رہے ہو نا، اس علی کو راضی کرو. یہ تمہارے دھول تماشوں سے علی راضی نہیں ہوتا، علی ایسے پروگرام سے ہو رہا ہے. سائن نے بتایا نا، جو پہلے ہمارے ساجد بھائی نے، کہ علی نے تو مشکلات چٹکی میں حل کی، ایسے صرف بجائی اور مشکلات حل ہو گئی. اس امام کی آمد، ہم اپنی مشکلات حل کروائیں آج اس علی کے وسیلے سے. آج کی شب ہم اپنی دعائیں قبول کروائیں، نہ کہ علی کو ناراض کر کے بھیج دیں. عید منائیں، جتنا ہو سکتا ہے خوشیاں منائیں، منقبت علی کے قصیدے پڑھیں، بچوں کو بلائیں، بچوں سے پڑھوائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہر گھر میں جہاں جہاں علی کی ولایت ہے وہاں علی کا ذکر ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے عزیز علی، صلوات پڑھیں. علی کی اماں نے کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا. یہ کیوں کیا؟ اللہ کے گھر کا طواف کر کے علی کی اماں نے پہلے اللہ کی وحدانیت کو دنیا کے سامنے رکھا کہ علی کتنا بڑا مشکل کشا کیوں نہیں، لیکن اس خالق کے سامنے جھکنے والا ہے علی، معبود ہے. میں اس کے گھر کا طواف کر رہی ہوں، دعا مانگ رہی ہے. دعا مانگنے کے بعد دیوار کعبہ شق ہوئی اور اندر داخل ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مرد بھی بھاگ جاتے ہیں، یہاں تو خاتون تھی، ڈر کے چلی جاتی. یہاں پر خاتون ہو کر دیوار کعبہ شق ہو رہی ہے، پھٹ رہی ہے،
علی کی اماں اندر داخل ہو رہی ہے، ورنہ ہم تو بڑے بڑے بھاگ جائیں گے دیوار ادھر سے تھوڑا سا بھی اگر تھوڑی سی پھٹنا شروع ہو جائے، لیکن سلام ہو علی کی اماں پر. وہ سمجھ رہی ہے کہ جب مشکل کشا میرے ساتھ ہے تو مجھے کون سی پریشانی ہے، مجھے کون سی مشکل ہے، کون سی پریشانی ہے. علی کی اماں اندر داخل ہوئی بیٹھی، اور 3 دن تک تاریخ نے ہمیں یہ بتایا، بزرگ علماء نے یہ بتایا کہ 3 دن تک علی کی اماں کعبہ میں بیٹھی رہی، اور یہ دیوار کعبہ پھر یہیں جڑ گئی. اور جب دوبارہ شک ہوئی تو پھر آج تک جڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی. یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. جب دوبارہ شک ہوئی، جب علی کی اماں لے کر باہر نکلی تو آج تک وہ دیوار بند ہونے کا نام نہیں. بڑے بڑوں نے کوششیں کی کہ کسی نہ کسی اس کو بند کر دیا جائے، سیل کر دیا جائے، ختم ہو جائے نشان. پورا کعبہ کا طواف کریں، آپ کو اینٹیں برابر نظر آئے گی، لیکن جب آپ اسی مقام پر جائیں گے تو آپ کو ایک دروازہ نظر آئے گا، ایک دروازے کا نقشہ ملے گا. کہ جب میں ایک جملہ کہتا ہوں، ذاکرین کا ایک جملہ ہوتا ہے کہ جب دنیا علی کی اماں کے جانے کی جگہ جس دیوار کعبہ کو خالق نے شک کیا، جب دنیا مل کر کوششیں کر کے اس دیوار کعبہ کی پھٹنے کی جگہ کو نہیں بند کر سکی، علی کو کس جگہ پر بند کریں گے؟ علی کی فضیلت کو کس جگہ پر؟ تو عزیزان گرامی، علی کی اماں 3 دن بیٹھی رہی، اور یہ تو اٹل فیصلہ ہے کہ 3 دن اگر کوئی آدمی بھوکا رہے تو بہت مشکل ہے کہ وہ زندہ رہے. نہ پانی ہو، نہ کھانا ہو، نہ کچھ ہو، وہاں پر آدمی 3 دن تک مسلسل بیٹھا رہے. ہم تو جب روزہ رکھتے ہیں تو شام کو سندھی میں جو ہوتا ہے ٹریپر ہی جڑوں ہوتے ہوئے تو ایسا ہوتا ہے نا. یہاں 3 دن تک علی کی اماں کعبہ میں بیٹھی رہی. اب یہ تو کوئی تو جا کر پوچھتا تاریخ سے، کوئی تو تاریخ سے پوچھتا کہ آخری علی کی اماں زندہ کیسے رہی. علی کی اماں، تاریخ نے ہمیں تو یہ بتا دیا کہ جنت کے کھانے آتے رہے. کس کے لیے کھانے آتے رہے؟ جنت کے کھانے فاطمہ بنت اسد کے لیے. ارے قرآن نے واضح کہہ دیا کہ کافر کے لیے جنت کا کھانا حرام. ارے فاطمہ بنت اسد کے لیے تو اللہ نے جنت سے کھانے بھجوا کر ثابت کر دیا کہ جس ابو طالب کی زوجہ اتنی بلند ہے تو خود ابو طالب کا مقام کتنا بلند ہوگا. 3 دن کے بعد پھر آئے اور کوئی دیوار کعبہ سے کوئی علی کی اماں لے کر علی کو باہر نکلی. میں نے بہت سمیٹ کر اور بس 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب علی کی اماں باہر نکلی تو پیغمبر سامنے کھڑے ہیں، اور پیغمبر نے اپنے ہاتھ بڑھائے. اب منتقل ہوئی امامت نبوت کے ہاتھوں پر. زبان نبوت چوسنا شروع کیا امامت نے. اور جب کعبہ سے چلے گھر تک پہنچے، جب آپ جائیں گے تو جو صحیح مقام ہے صفا مروہ، اس کے اس طرف والی جو سائیڈ ہے، اس سائیڈ میں یعنی اہل بیت کا گھرانہ ہے. مولا بنی ہاشم اس طرف تھا، یعنی بالکل سمجھے کہ قریب. وہاں سے چلے، وہاں تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد زبان مصطفیٰ کو چوسنے کے بعد اب ایسا کہیں کہ علم نبوت جو تھا وہ علم امامت میں منتقل ہوا. یعنی علی نے ایک نظر مصطفیٰ پر رکھی، اور جب گھر میں داخل ہوئے تو پورا علم مصطفیٰ کا مرتضیٰ کی طرف منتقل ہوا. اسی لیے تو میرے مولا نے کہا تھا کہ میری طرف مصطفیٰ نے ایسے علم منتقل کیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کی طرف دانہ منتقل کرتا ہے. تو حضرت گرامی، علی آ گئے گھر میں، بڑی داستان ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ابو جہل کا منہ ٹیڑھا ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن صرف ابو جہل کے منہ کو نہ دیکھے، علی کے ہاتھ کو بھی تو دیکھے کہ علی کا ہاتھ کتنا وزنی ہے. یعنی جو غلط ہوگا تو علی کا ہاتھ بھی چلے گا. یہ علی کا ہاتھ صرف ابو جہل تک نہیں چلا. اگر آج ہم بھی غلط کوئی کام کریں گے تو یہ ہاتھ علی کا پھر ہمارے لیے بھی چلے گا. تو عزیزو، بس علی ابن ابی طالب کا نام ہے. میں نے کہا کہ بہت تاریخ ہے، بہت بڑی لمبی تاریخ ہے کہ علی کا نام
علی کے نام پر باس ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا دنیا بھر، بہرحال علی کا نام علی رکھا، سبحان اللہ. حیدر قرار لقب ہے. یہ حیدر قرار کو آپ لوگوں نے کبھی سمجھا کہ یہ حیدر قرار کیوں؟ یہ حیدر قرار، حیدر لفظ جو ہے اگر اس کو آپ دیکھیں گے اصل میں لفظ ہے، ماں نے جب دیکھا کہ اژدہا کے 2 ٹکڑے کیے تو ماں نے بے ساختہ ایک جملہ کا حیا درا، حیا درا، شگافتہ کرنے والا، پھاڑنے والا، حصوں میں تقسیم کرنے والا، حیا درا، یعنی یہ اور یہ آہستہ آہستہ تبدیل حیدرا. تو ماں نے یہ کہا، اور جب وہ مرحب کے سامنے گئے تھے تو مرحب نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. علی نے کہا کہ تو بھی پہچان کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بس یہی دعا ہے کہ اے خدا تجھے مولا امیر المومنین کی آج ولادت و سعادت کا، مولا کی آمد کا واسطہ ہے. یہ مشکل کشا امام ہے، تجھے مشکل کشا کا واسطہ. یہ جتنے مومنین اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، اے خدا ان کے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کی مشکلاتیں حل فرما.